اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ اب تک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری کے بارے میں پڑھا، جو پچھلی آیتوں میں آیا کہ آپ علیہ السلام کس طرح ہر حکم پر لبیک کہتے تھے، لیکن یہ جو فرمانبرداری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بس یہیں تک نہیں تھی، صرف ان کی ذات تک نہیں تھی، بلکہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو یعنی فرمانبرداری کی وصیت اپنے بیٹوں کو بھی کی۔ تو جو آیت میں آیا ہے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی ابراہیم نے، یہ جو بہا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو بہا کا لفظ آیا ہے، یہ ہا ضمیر ہے جو کہ ملت کی طرف لوٹ رہی ہے، جو میں نے پچھلی آیتوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ ملت کے معنی کیا ہیں اور ملت کسے کہتے ہیں، یعنی کہ موٹے موٹے اصول جیسے کہ خدا کے سامنے عاجزی، عدل ہے، انصاف ہے، تہذیب ہے، یہ سب ملت ہیں، ملت ابراہیمی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ملت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کیا ہے؟ دراصل ملت ابراہیمی کی اتباع ہے۔ تو یہاں آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وصیت کی ابراہیم نے اس ملت پر قائم رہنے کی، بنی ہی، اور وصیت کی اپنے بیٹوں کو بھی۔ اور بیٹوں کا جو ذکر جب آیا ہی ہے تو میں اس ساتھ میں یہ بات بھی رکھ دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، 5 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، 2 کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور باقی کا جو 3 ہے وہ تاریخ میں اس کے موجود ہے، جیسے کہ اسلامک ہسٹری وغیرہ میں، توریت میں ملتا ہے۔ تو بہرحال میں یہاں پر سب کے نام نہیں رکھوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی لوگوں کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو بس اتنا جان لینا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے اور ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ جس طرح میں نے اپنے اللہ کے آگے سر جھکایا ہے، اس کی ذات پر میں ایمان لایا ہوں، اس کی تنہا ذات اور خدائی پر میں ایمان اور یقین رکھتا ہوں، اسی طرح تم بھی توحید ہی کا قائل رہنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانا اور ہمیشہ سر جھکاتے رہنا۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، بنی اسرائیل کے جد امجد، یعنی کہ پیرنٹل گرینڈ فادر جسے کہتے ہیں، یعنی پردادا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے اور بنی اسرائیل کے پردادا۔ تو بس یہ چھوٹا سا ایک لائن اگر یاد رہ جائے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، اور جو پوری بنی اسرائیل ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے پردادا تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اسلام پر قائم رہنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے 5 بیٹے تھے۔ ادھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کی بھی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بھی بیٹوں سے کو نصیحت فرمائی تھی، یا بنی، یا اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی اسلام پر قائم رہنا۔ تو یہ وصیت کی تھی دونوں نے اپنے بیٹوں کو۔ تو پہلے کے لوگوں کا یہی وصیت ہوا کرتی تھی کہ اسلام پر قائم رہنا، اعمال اچھے رکھنا، آخرت کی فکر کرنا، اپنے ارادے کو درست رکھنا، اور اپنے ارادے کو درست رکھنا یہ سب سے اہم نقطہ ہے، سب سے زیادہ اس بات کے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، سب سے زیادہ اہمیت دینا ہے، کیونکہ نیکی اور برائی میں ارادے کا دخل ہوتا ہے، نیکی اور برائی میں ارادے کا دخل ہوتا ہے، جیسا آپ ارادہ کرو گے ویسے ہی توفیق عطا فرمائیں گے، اچھا ارادہ کرو گے اچھا پائیں گے، اچھائی کے ارادے سے منہ موڑیں گے اللہ اچھائی کی توفیق چھین لیں گے۔
تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، بس تم اسلام پر قائم رہنا۔ انہوں نے اسلام پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔